اور اس کی عظمت سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ تھی جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ذکر کی کہ ایمان والے اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے۔ چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے، نماز کی پابندی کرتے، اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ ان 5 صفات کا بیان آپ نے مستقل سن لیا۔ آج کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کو ملنے والے انعامات، درجات اور اس کا بدلہ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے 3 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک انعام ذکر کیا، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، قرآن کی آیتیں سننے سے ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان 3 شخصوں کے لیے اللہ نے ایک انعام بتایا ہے۔ نماز قائم کرنے والوں کے لیے الگ انعام ذکر کیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن نے الگ انعام ذکر کیا ہے۔ پہلے ترجمہ سنیں پھر تفصیلات۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ 5 صفات والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، قرآن سے اضافہ ایمان میں مبتلا ہونے والے، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے۔ فرمایا اولئک، یہ 5 لوگ ہی ہم المومنون حقا، سچے مومن ہیں۔ جن میں یہ 5 صفات نہیں ہیں، قرآن انہیں سچے مومنوں میں شامل نہیں کر رہا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ 5 صفات مومنین کی بتائی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ اپنا محاسبہ کرے کہ ایمان ہے یا رخصت ہو گیا۔ جس کا ایمان قرآن سننے سے بڑھتا نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن پڑھتے ہیں سر میں بوجھ ہوتا ہے، موبائل 10 گھنٹے چلاتے ہیں بوجھ نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمانی حلاوت، رخصت، چھٹی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک ہم المومنون حقا، سچے مومن یہی ہیں جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے اولین مصداق صحابہ تھے۔ صحابہ میں اللہ کا ڈر اتم درجے کا، صحابہ نماز کے پابند اعلیٰ درجے کے، اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی صفت اعلیٰ درجے میں۔ قرآن سنتے تو یہ ایمان یوں جوش مارتا، اور اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ۔ یہ 5 صفات صحابہ میں بخوبی پائی جاتی، لیکن آج کا مسلمان ان 5 صفات سے خالی ہے۔ آج کے مسلمان کا مسئلہ تعویذ سے حل ہوگا، عملیات سے حل ہوگا، وظائف سے حل ہوگا۔ آج کے مسلمان کا مسئلہ پیروں سے حل ہوگا، وزیروں سے حل ہوگا، دکانوں اور مکانوں سے حل ہوگا، کاروبار اور بزنس سے حل ہوگا۔ اس لیے یہ آج کا مسلمان پریشان ہے۔ صحابہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوشحال تھے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کیا تھے؟ خوشحال۔ مسلم کی حدیث ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ادھر سے دیکھا حضرت ابو بکر بھی تشریف لے آئے، تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت عمر بھی تشریف لے آئے۔ حدیث میں آتا ہے یہ دونوں صحابی شیخین اور دونوں نبی کے سسر، ابو بکر بھی نبی کے سسر، عمر بھی نبی کے سسر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں دونوں کی بیٹیاں۔ آپ علیہ السلام گھر سے نکلے، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے،
ایک طرف امام الانبیاء، ایک طرف ابو بکر، ایک طرف فاروق اعظم، ان دونوں صحابہ نے رسول اللہ سے آ کر پتہ کس چیز کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ کئی دنوں سے فاقے ہیں، بھوک نے ستایا ہوا ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ بھوک کا عالم تو یہ ہے، لیکن ادھر قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کی صفات؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے میں اتنا پڑے ہوئے ہیں، اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر، اور ہم ادھر رات کو کھاتے ہیں کڑھائی، زبردست قسم کا گوشت، شوروے میں روٹی ڈبو ڈبو کر، اور زبردست قسم کے بروسٹ اور چرگیں، اور یوں اوندا منہ پڑے ہوئے ہیں، صبح فجر بھی نصیب نہیں ہے۔ اور قرآن ایک جگہ عجیب بات بیان کرتا ہے، کہتا ہے صحابہ اور ان کے بستر آپس میں اتنا فاصلہ تھا جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ مولانا ترجمی صاحب ایک دم فرمانے لگے، بولا ایک صحابہ کے بستر تھے جو کہتے تھے اللہ یہ تو ہمارے اوپر لیٹتے ہی نہیں ہیں، اور ایک آج کے مسلمان کا بستر ہے یہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ادھر کیلولا، لیلولا، شیلولا، میمولا اور رات کی نیند اور پتہ نہیں کیا کہا۔ ایک وہ بستر تھے جو کہتے تھے یا اللہ یہ ہمارے اوپر آ کر لیٹتے ہی نہیں ہیں، اور ایک ہمارے بستر ہیں جو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اللہ یہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہ رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا مقام نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، کس کا؟ یعنی اللہ خود کہہ رہے میرے بندے کون ہیں۔ ہم تو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی خصوصیات بتائی ہیں، خود اللہ کہہ رہے ہیں۔ کمپنی والے بورڈ لگاتے ہیں شرائط، کہتے ہیں ہم اس آدمی کو ایکسیپٹ قبول کریں گے، نوکری اور ملازمت دیں گے جو ہمارے قوائف پر شرائط پر پورا اترے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر ایرے غیرے کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وعباد الرحمن، میرے بندے وہ ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ اللہ تعارف کروا رہے ہیں اپنے بندوں کا، جنہیں اللہ نے اپنا بندہ کہا میرے بندے وہ ہیں جو رات کو یا تو قیام میں کھڑے ہیں یا رات کو سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ الذین یبیتون، ان کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں، الذین یبیتون لربہم، ان کا کانٹیکٹ ملا ہوا ہے، ان کا کانٹیکٹ ملا ہوا ہے، یبیتون لربہم سجدا، اللہ کے سامنے یا سجدے میں ہیں، وقیاما، یا قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، لمبی لمبی قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا بھی کانٹیکٹ ملا ہوا ہے وائی فائی کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو ساری رات قیام میں، شیطان کے بندے وہ ہیں جو ساری رات موبائل میں، وہ لمبی لمبی آیتیں پڑھتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اور وہ لمبی لمبی فلمیں دیکھتے ہیں جو شیطان کے بندے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن تعارف کروا رہا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اس گریبان میں جھانکیں، جب سے بالغ ہوئے اور اب ہماری جتنی عمر ہو گئی، ہماری زندگی میں تہجد کا معمول کتنا ہے؟ تہجد کا معمول، پھر کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے حل، میں نے کہا صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، خوشحال تھے، آج مکان بھی اپنا، دکان بھی اپنی، گاڑی بھی اپنی، بزنس بھی اپنا، تجارت بھی، سب کچھ بھی، بینک بیلنس بھی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، پورا نہیں ہوتا۔ کیا کرو؟ بہت مسئلہ ہے، بندشیں، رکاوٹیں ہیں، کوئی کام کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ حل، خندق کا موقع ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، کفر آمنے سامنے ہیں، ادھر اسلام ادھر کفر،
صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کی حالت میں خندق کھود رہے، جب بے بس ہو گئے تو پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمارے پیٹ پر بھوک کا عالم یہ ہے کہ 2 پتھر باندھ لیے، ایک لقمہ بھی پیٹ میں جانے کے لیے نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، صحابہ کے 2 پتھر، اللہ کے نبی کے 3 پتھر۔ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ادھر نبی کی سنتیں قبول نہیں، یہ جھوٹے دعوے۔ کیا ذرا اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح، جب میرے نبی نے پتھر اٹھائے، کپڑا ہٹایا ہوگا، 3 پتھر پیٹ پر بندھے ہوئے ہوں گے، جبرائیل نے آسمان سے نظارہ دیکھا ہوگا کہ یہ وہ نبی ہیں جس کو نبیوں کا دلہا بنایا، اللہ نے اپنے پاس عرش پر بلایا، سارے کائنات کی سیر کرائی، ساری زمین، سارا آسمان، دنیا جہان کا نظام جس کے لیے روکا، ایک رات کے تھوڑے سے عرصے میں زمین سے لے جا کر آسمان پر، آسمان سے واپس زمین پر۔ یہ وہ نبی ہیں جو چلے تو اللہ قرآن بنائے، جو بولے تو اللہ قرآن بنائے، جو بدر میں پہنچے تو اللہ قرآن بنائے، جو احد میں جائے تو قرآن بنے، جو طائف میں جائے تو قرآن بنے، جس کے ایک ایک بول کو اللہ نے قرآن بنایا، جس نے لب کھولے قرآن وما ینطق عن الہویٰ بولا، جس نے چادر اوڑھی قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہوا نظر آیا، جس کو زلفوں کی قسمیں قرآن واللیل کھاتا ہوا نظر آیا، جس کے چہرے کی قسمیں قرآن والضحیٰ کہتا ہوا نظر آیا، جس کے ہاتھ اور دانت کی قسمیں قرآن کھاتا ہوا نظر آیا، جس کی آنکھوں کو قرآن ما زاغ البصر کہتا ہوا نظر آیا، جس کا زمانہ والعصر قرآن قسمیں کھاتا ہوا نظر آیا، جو مکہ کی دھرتی پر قدم رکھے تو قرآن لا اقسم بہذا البلد کے ترانے گاتا ہوا نظر آئے، جو طائف سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں تک جائیں تو قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے ترانے گاتا ہوا نظر آئے، جو پتھر اٹھا کر پھینکے تو قرآن کہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اتنی شان والا نبی، اتنے مقام والا نبی، اتنی بلندیوں والا نبی، جس کے اتنی بڑی بلندی اور مقام، اور کیا لمحہ ہوگا جب آقا نے یوں کپڑا ہٹایا ہوگا، 3 پتھر پیٹ پر ہوں گے، جبریل تو جبریل، اللہ کا عرش بھی کام اٹھاؤ۔ جو لب کھولتا تو جنت کے خزانے اتر جاتے، جو منہ سے لفظ بولتا تو اللہ جنت کی نعمتیں قدموں میں ڈال دیتا۔ اس کا عالم یہ ہے، 3 پتھر پیٹ پر، اور آج اتنا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اور فجر کی نماز کی توفیق کوئی نہیں، کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، پوری۔ حضرت عائشہ امہات المومنین نبی کے حرم میں کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے ہیں، کتنے؟ بولو بھائی، 2 مہینے گزرتے ہیں، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ عائشہ ہیں جس کے اوپر ذرا سا الزام لگا تو اللہ نے صفائی میں جبریل کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ پر تہمت لگی تو الزام کا جواب ایک انسان نے دیا، حضرت یوسف پر تہمت لگی تو الزام کا جواب ایک بچے نے دیا، لیکن نبی کے حرم عائشہ پر تہمت لگی تو رب کریم خود میدان عمل میں اترا، 10 آیات قرآن کی اتار کر بتایا کہ عائشہ پاک ہیں اور یہ بدکاری کا الزام لگانے والا ناپاک ہے۔ اتنے بلند مقام والی، جس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا ہے، جہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جس جگہ پر آپ کا روضہ اطہر ہے، آپ کے جسم سے لگنے والی مٹی، اس کا مقام کعبۃ اللہ سے اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے۔ وہ عائشہ جس کے کمرے کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا رہے ہیں، لیکن اس کے گھر میں 2 مہینے چولہا۔ اللہ
دو مہینے چولہا. اور عالم یہ ہے نبی سے 2000 سے زائد احادیثیں حضرت عائشہ نے یاد کر کے امت کو پہنچائیں. نبی کے گھر کی زندگی کو حضرت عائشہ نے محفوظ کیا. صحابہ میں فتویٰ دیتی تھی حضرت عائشہ. آج ہماری مائیں بہنیں موبائل کے علاوہ کچھ نہیں جانتی. ایک فرض نماز کا ایک فرض بھی نہیں آتا ہوگا کہ نماز کے فرائض کیا ہے. یہ حالت ہے. اتنے بڑے مقام والے اور پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جاتا. اور اللہ سے تعلق اس درجے کا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر صحابہ کو پڑھنا چاہتے ہو، صحابہ تو بڑے لوگ تھے، ان کے سجدے، ان کی پیشانیاں سجدوں سے جدا نہیں ہوتی. پیشانیاں سجدوں سے جدا. حضرت خبیب تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے اور حضرت خبیب کی چربی سے انگارے بجھ رہے ہیں. یہ اسلام کے لیے قربانی ہے. آج کہتے ہیں بھائی آپ 3 دن لگا لو، تھوڑا سا وقت دے دو. کہتے ہیں میرے گھر کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. جیسے اللہ چھٹی پر ہے، یہی سب کچھ کر رہا ہے. میرا کیا بنے گا اگر میں 3 دن کے لیے چلا گیا. دکان کا کیا ہوگا اگر میں نے دین سیکھ لیا. یہ حالت ظاہر ہے بھائی ہماری. قرآن کہتا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا. سچے مومن وہ ہیں جن میں یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں.